الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جمعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، منافقین اور اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی، مگر اہل کتاب میں ان کی جو اللہ رب العزت نے فرمایا الذین کفروا من اہل الکتاب، ان لوگوں کی باتیں جو اہل کتاب میں سے کافر تھی، انہوں نے کفر اختیار کیا تھا. اب اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ منافقین نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی، دلجوئی کی، ان کو ساتھ دینے کے وعدے وعید، دستخط، معاہدے، میٹنگیں، پلان، منصوبہ بندی سب کچھ ہوئے، لیکن عین موقع پر کچھ بھی نہیں ہو سکا. اب فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. یہ آپ مسلمان لوگ جو صحابہ کرام سے اللہ سے زیادہ یہ تو آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ بابا یہ لوگ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ تو مرنے سے بھی خوش ہوتے ہیں اور مارنے سے بھی خوش ہوتے ہیں. ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مارے جائیں یا کسی کی جان لے لیں. حالانکہ ان کو زیادہ خوف تو اللہ رب العزت کی ذات سے ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، رسول کے خلاف بغاوت نہ کرتے، اللہ کی باتیں مانتے، تو اللہ رب العزت ان کو آپ لوگوں کے برابر میں لے آئے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. جب یہ نہیں کیا اور اللہ کی نافرمانی پر اتارے تو اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو مسلط کر دی. اب یہ آپ لوگوں سے زیادہ کیوں ڈرتے ہیں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بیوقوف قسم کے لوگ، اور اسی بیوقوفی کے سبب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا پسند کیا. ان کو ہر نشانی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی مل گئی، وہ اسے جھٹلا گیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت اور معاندت میں یہ جس حد تک چلے گئے جان بوجھ کر چلے گئے. لیکن پھر بھی عاقل انسان یہی حماقت سنجیدگی کی بنیاد پر ہی کر لیتے ہیں. اب بات تو یہاں تک آ گئی. اب یہ وعدہ وعید کر چکے تھے کفار اہل کتاب کے ساتھ، یہ منافقین لوگوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا. لیکن فکر مت کیجیے، لا يقاتلونكم جميعا، یہ لشکر کشی کر کے آپ لوگوں کے خلاف نہیں لڑ پائیں گے. نہیں لڑیں گے کس انداز میں؟ فی قرم محصنہ، اپنے قلعہ بند بستیوں میں
قلعوں کے اندر محصور ہو کر اوپر سے تیر برسائیں گے، منجنیق سے پتھر پھینکیں گے یا جو کچھ کریں گے وہیں سے، آمنے سامنے آ کر کے لشکر کشی کر کے لڑیں گے نہیں. یہ ایک او من وراء جدر یا دیواروں کے پیچھے سے آ کر کے حملہ آور کریں گے تاکہ مارے اور مار جائیں. اور ان کے اندرونی بھی حالت عجیب غریب سی ہے. بأسهم بینہم شدید، کہ آپس میں بھی کوئی یاری دوستی نہیں ہے. یہودیوں اور اہل کتاب کی آپس میں، اور یہ منافقین کے آپس میں، منافقین اور اہل کتاب، کفار اہل کتاب، ان کے آپس میں بھی اتنی مضبوط وحدت کلمہ نہیں ہے. ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں، اور انہیں آپ جو محسوس کریں گے تحسبهم جمیعا، آپ تو انہیں ایک بھرپور ایک منظم جماعت سمجھتے ہوں گے، لیکن قلوبهم شتیٰ، ان کے دل بالکل منتشر ہیں، اندرونی ان کے آپس میں کوئی یکجہتی نہیں ہے، اور ان کو بس آپ کی دشمنی نے اکٹھا کر لیا ہے، ورنہ یہ کسی اور چیز میں یہ مشترک بھی نہیں ہوتا. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ یہ ایک بے عقل کو. اب یہاں تک تو ان کی بات، یہاں تک تو ان کی حالت، لیکن آگے کیا؟ آگے کا منظر بھی کوئی مختلف نہیں ہوگا. کمثل الذین من قبلہم، ان کا وبال اور ان کی عاقبت بھی وہی ہوگی جو ابھی کچھ دیر پہلے ان سے پہلے لوگوں کی تھی. یہی ماضی قریب میں ان سے آگے گزرنے والے لوگوں پر کیا بھی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو مشرکین مکہ نے دل و جان سے لڑائی کی، بھائی بندن کا خیال نہیں کیا، خونی قرابت کا خیال نہیں کیا. نہ تو ابو جہل کوئی اجنبی تھا، نہ ابو جہل کے بعد ابو سفیان، جو بعد میں اللہ نے انہیں سعادت نصیب فرما دی اور رضی اللہ عنہ کے مستحق قرار پا. ابو جہل تو قریبی رشتے تھے، ابو سفیان سے تو رشتے کے علاوہ ناطے بھی تھے، لیکن نہ انہوں نے اس کا خیال رکھا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال کیا کہ یہ تو میرا سسر ہے، اس کا خیال کیا. جنگ کے میدان میں یہ جو جس کے تلوار کے زد میں آئے چلا جائے، جہاں جس کی منزل ہو، جنتی جنت اور جہنمی جنت. کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان کا مثال اور ان کی عاقبت بھی وہی ہوگی جو ان سے پہلے لوگوں کی ہو گئی. ذاقوا وبال امرہم، کہ انہوں نے بھی اپنے اس حماقت کے مزہ چکھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنہوں نے لڑائیاں لڑی، مال خرچ کیا، جان کی بازی لگا دی، ان کو ان کی سزا مل گئی. اب ان لوگوں کو بھی ان کے عذاب مل جائے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے اور ان سمیت ان لوگوں کے لیے بھی دردناک عذاب تیار. بس دیر اتنی بات کی ہے کہ یہ مر جائیں اور دنیا سے چلے جائیں. مطلب یہ ہے کہ کفر اسلام کا جو معرکہ جب سے شروع ہوا ہے اور تب تک چلے گا، اس وقت اہل حق کو چاہیے کہ وہ اس معیار کو اصول اور قانون بنا دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق چلیں، اور کفر کے جو لوگ ہیں، کفریہ جو طاقتیں ہیں، وہ بھی اپنے ان اصولوں پر چلتے رہیں گے. لیکن عاقبت الامر اللہ رب العزت حق اور اہل حق کو فتح سے نوازیں گے، اور اہل باطل کو شکست ہر قیمت میں نصیب ہو جائے. اور ان معروضات کے ساتھ ہی ہماری باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. کمی بیشی اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور یہ چند لمحات اور چند جملے ہمارے دنیا اور آخرت کے سعادت کے سامان بن جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ